اس پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ عارضی تمہیں غم دینا تھا، اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ تمہیں اس غم میں بالکل مار ڈالا جائے، لیکن یہ جو تمہیں غم دیے گئے تھے نا، اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ اصل میں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا تعلق پیچھے ہے، جو آپ پچھلی آیت میں اسی کے ایک سطر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، کہ ایک تو وہ حال تھا کہ تم نے ان کو تیغوں پر رکھا تھا اور تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب دوسرا حال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں ان سے ہٹا دیا، یعنی اب وہ تمہارا تعاقب کر رہے تھے، تم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ جو صورتحال بدی ہوئی اس لیے لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، اس پر ہے اس کا عطف۔ کہا یہ جو صورتحال بدی کے غم پہ غم آیا تم پر، کہا یہ اس لیے تھی کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میں اس کو واضح کر دوں، اور یہ قرآن کریم میں آپ جا بجا پڑھیں گے کہ آزمائش نیکوں کی بھی ہوتی ہے اور بروں کی بھی۔ بروں کی ابتلا نہیں ہوتی، بلا ہوتی ہے، اور نیکوں کے لیے وہ ابتلا ہوتی ہے۔ نیکوں کی آزمائش اللہ کی رحمت ہوتی، اور بروں کی آزمائش ان کے لیے سزا ہوتی۔ اس میں ان کو مٹا دینا مقصود ہوتا ہے، ان کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے، ان کو بعض فنا کر دینا مقصود ہوتا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی چیز جب مسلمانوں پہ آتی ہے تو وہ ان کی بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ مثلا مسلمان پر جب کوئی ابتلا آتا ہے نا، وہ اس وقت آتا ہے جب وہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے ابتلا میں ڈالتا ہے تو وہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ جو اس نے غلطی کی ہے وہ آئندہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جس غلطی کی وجہ سے اس نے ہزیمت اٹھائی، اب جب دوبارہ غلطی نہیں کرے گا تو ہزیمت کی بجائے کیا ملے گا؟ فتح ملے گی۔ اسی میں کہہ رہا ہوں کہ ابتلا جب مومن کی آتی ہے تو وہ ان کے لیے بقا اور زندگی کا باعث بنتی ہے۔ مثلا ان کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ تم نے حب دنیا میں آ کر، مال و دولت کی محبت میں آ کر کیوں چھوڑا پہاڑ کو؟ حضور کے حکم کی اطاعت کیوں نہ کی گئی؟ محض حب دنیا میں، مال کی محبت میں آ کر۔ اب ان پر جو ابتلا آیا ہے وہ اس بات پہ آیا کہ دیکھنا آئندہ کی مال کی محبت میں کبھی نہ پڑنا۔ جب بھی تم مال کی محبت میں پڑو گے، دنیا کی دوسری قومیں تو وہ بھی شاید مال کی محبت انہیں آگے لے جائے، لیکن تمہیں مال کی محبت ہمیشہ دبو دے گی، مار دے گی، تمہاری یہ تباہ کن ہے۔ اب مسلمان ایسے ابتلا میں اگر سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ مال کی محبت کو زندگی بھر قریب نہیں آنے دیں گے۔ وہ کبھی زندگی بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی عدم اطاعت نہیں کریں گے۔ ان کے لیے سب سے بڑی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی اور آپ سے محبت کرنا ہوگی۔ اب ظاہر اس طرح سے اگر ان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو یہ آئندہ ان کے لیے بقا اور ترقی کی ضامن ہوگی یا ان کی نقصان اور ہزیمت کا باعث ہوگی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ کہا دیکھو جب تم پہ غم آیا، مثلا غم کیا آیا کہ تم نے دیکھو لاشیں گر رہے، دوسرا غم آیا کہ تم نے دیکھا حضور شہید ہوگا، اس سے تم بدحواس ہو گئے۔ کہا اب تمہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس آزمائش میں آئندہ کبھی خدا نہ کرے اس طرح کی آزمائش آئے گی نا تو تم اب نہیں ڈولو گے۔ تم نے سب سے یہ سبق پڑھ لیا ہوگا کہ مومن بدحواس نہیں ہوا کرتے۔ مولانا ملکم آزاد کے الفاظ ہیں کہ ایک مومن کے قریب نہ ہراس آتی ہے، ہراس، اور نہ اشتعال۔ نہ مومن مشتعل ہونا جانتا ہے اور نہ ہراساں ہونا جانتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں اس کو بدحواس نہیں کر سکتی کہ وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اور بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی دولت بھی اس کو مشتعل نہیں کرتی کہ وہ دوسروں پر غصہ اتارنے لگے۔ وہ کبھی اپنی کرسی پر نازا نہیں ہوتا اور کبھی کرسی کے چھن جانے سے بدحواس نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں ایک نارمل آدمی ہوتا۔ میں مثالیں نہیں دیتا، ڈرتا ہوں کہ بات دوسرے نکل جاتی ہے۔ خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ جنگ احد کے کہنا چاہیے ہیرو ہیں، یعنی آپ لوگ ہار چکے تھے، بازی تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، لیکن تم نے دوبارہ پھر فتح حاصل کی، یہ الگ بات ہے
کہ باقی قوم اس قابل نہ تھی، اس لیے تم مکمل فتح حاصل نہ کر پائے، لیکن ایک دفعہ تو تم نے پاسا پلٹ ڈالا، اور وہ ظاہر اس کے ہیرو تم تھے۔ تو تم ایک طرح سے فاتح تھے، اور مسلمانوں کے پیغمبر وہ تمہارے مفتون تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 7-2 سال گزرنے نہیں پائے، مجھے زیادہ عرصے کا معلوم نہیں ہے، کہ وہی خالد مکہ سے چل کر مدینے آئے، اور مدینے کے دروازے پر پہنچے کہ وہی عامر بن عاص پہنچ گئے۔ دونوں اپنے شہر کے سب سے بڑے جیدار، بہادر اور مدبر سمجھے جاتے تھے، تو دونوں وہاں آپس میں ملے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو نہیں معلوم کہ ہم کیوں آئے۔ تو عامر نے پوچھا خالد سے کہ تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ تم کیوں آئے؟ کہا معلوم ہوتا ہے ایک ہی گھر سے آئے، کہ میں بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سچا ہے، کفر جھوٹا ہے، مسلمانوں کا خدا سچا۔ وہ کہنے کہ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ بعد دونوں اکٹھے حضور کی خدمت میں آئے، اور ان کو دیکھ کر حضور اس قدر خوش ہوئے، حضور نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے ہمارے قدموں میں ڈال دیے۔ میں تو سب کو سوال جواب بتانے لگا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو فاتح تھے، یہ سال کے بعد مفتون کیسے ہوگا؟ یعنی آپ تو فتح کر کے گئے تھے نا، آپ تو فتح ہو گئے، یعنی اب جس کو آپ نے زخمی کیا اور جن لوگوں کے قتل کا آپ باعث بنے، اب انہی کے قدموں میں پہنچے، انہی کا دین قبول کیا، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح احد کی ایک گھاٹی پر کھڑے دیکھ رہے تھے فوجوں کو، میں اس وقت بھی حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ذہین آدمی تھے نا، اور کہا جب حضور زخمی تھے اور آپ کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی پر صحابہ چڑھ گئے ہیں، تو کہا میں نے چہرہ اس وقت بھی جاتے ہوئے حضور کا دیکھا تھا۔ کہا میرے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی، اور سال بھر میں اسی پر سوچتا رہا، بالآخر میں صحیح نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر حضور کو اللہ کے رسول نہ ہوتے، میں دنیا دار آدمی ہوتے، تو جب انہوں نے نہایت قلیل تعداد میں فوج رکھتے ہوئے 700 آدمی کیا ہوتے ہیں 3000 کے مقابلے میں، انہوں نے بہت بڑی فتح پائی، اور ہم سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کے چہرے پر فتح مسکراتی، آپ کے چہرے پر رعونت کومتی، آپ کے چہرے پر فخر اتراتا، آپ محسوس ہوتا کہ فاتح کا چہرہ، اور آپ جو جانتے ہیں کہ فاتح کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، وہ مفتوحین کی توہین اور احادت سے بھرپور ہوتا، لخمت اس کے انگ انگ سے چھلکتی۔ کہا میں نے محمد کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی بات نہیں تھی، وہ بالکل ایک عام آدمی کا چہرہ تھا، اور ایسا لگتا تھا اس کی کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ کہا جب میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، اور مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ خون زمین پہ نہ گرنے دیا جائے، کوئی اس کو چوس رہا تھا، کوئی اس کو صاف کر رہا تھا، تو کہا میں نے اس پر بھی دیکھا کہ حضور کے چہرے پر ہزیمت کے آثار نہیں تھے، ایک تھکا ہوا چہرہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جو زخم خوردہ چہرہ ہوتا ہے۔ ایک فاتح جب مفتون بن جائے تو اس کے چہرے پر کیسے ہوائیاں اڑتی ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ کہا اس طرح کی کوئی بات میں نے حضور کے چہرے میں نہیں دیکھی، میں نے دونوں حوالوں سے جب ایک نارمل چہرہ دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس چہرے کی باغ ڈور اس چہرے والے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر یہ دنیا دار ہوتا نا تو اس کے باغ ڈور اس کے احساسات کی کیفیات اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی، اس کے اپنے قبضوں میں ہوتی، وہ خوشی سے اتراتا اور غم سے ڈولتا اور ہراساں ہوتا۔ کہا نہ وہ ہراساں ہونا جانتا ہے، نہ وہ مشتعل ہونا جانتا ہے، معلوم ہوتا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، وہ چاہتا ہے جب تو مسکراتا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو وہ روتا ہے۔ کہا وہ کسی کے رائے روتا ہے اور کسی کے ہنسائے ہنستا ہے، تو جس کی یہ شان وہی تو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی سبق مسلمانوں کو دینا تھا۔ یہ جو حضور کے چہرے سے انہیں سبق پڑا ہے نا،
یہی سبق مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہارے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں تو تم کبھی یہ سمجھنا کہ ہزیمت انہوں نے دی ہے، تم یہ سمجھنا کہ ہزیمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک مومن کو ہزیمت کبھی نہیں آتی جب تک مومن غلطیاں نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ کے احکام نہیں توڑتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کافر سے شکست کھا جائے۔ کافر سے شکست جو ہوتی ہے وہ اصل میں کافر سے اس کو سزا دلوائی جاتی ہے کہ تم نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان اللہ کے نبی کا حکم توڑا، تم تو پہلی صف کے آدمی ہو، تم حرام الدستہ ہو اسلام کا، غضب خدا کا۔ اگر تمہارے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے احکام محفوظ نہیں ہے تو آنے والے دور میں احکام کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس لیے تمہیں سفید نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، کافر جو مارتے ہیں نا مسلمانوں کو، تو یہ کافر نہیں مارتے، اللہ کی تقدیر مارتی۔ اقبال مرحوم اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈی رکھے، وہ فرمایا، انہوں نے ٹھیک فرمایا تھا کہ تقدیر کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز، یہ کبھی تیمور سے کبھی انگریز سے قتل عام کروایا ہے، تو وہ تو تقدیر کا نشتر ہے. جیسے ڈاکٹر نشتر سے کسی زخم کو کاٹتا ہے, کسی جوڑ کو کاٹتا ہے, تو وہ نشتر تو نہیں کاٹتا, وہ تو ڈاکٹر کاٹتا ہے. تو ڈاکٹر تو پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے, یہ تو اس کے نشتر ہے, اس کے ہتھیار ہے, ان کے ذریعے وہ کام لیتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافر مار رہے ہیں. یاد رکھو میں قدرت کی تقدیر مارتی ہے, اور تقدیر مسلمان کو کب مارتی ہے؟ جب ہم اس کے کام کے لیے رہتے, جب ہم نکمے ہو جاتے ہیں اور ڈھیر بن جاتے ہیں اس مٹی کا, ہمارے اندر کوئی جان باقی نہیں رہتی, تو ہم اللہ کے کس کام کے؟ اللہ تو اس مومن کو جانتا ہے, اور اس مومن کو مومن مانتا ہے جو بے پناہ ہوتا ہے, کہ اس پر کوئی گرتا تو کٹ جاتا ہے, اور جو جس پر وہ گرتا ہے اس کو کاٹ ڈالتا ہے, وہ تو بے پناہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے جب مومن ہونا چھوڑ دیا, ہم جانتے ہی نہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں, اور ہم قدم قدم پر نافرمانیاں کریں گے اللہ کی, تو وہ اگر ابو بکر کے ساتھی کرے تو وہ مارے جائے, اور ہم کریں گے تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے. یعنی جن کی نصیب جس روئے زمین پر نہیں ہے ان صحابہ کی, ان میں سے ادنا سے ادنا صحابی کی نظیر بھی یاد رکھو پوری دنیا میں نہیں. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ امیر معاویہ افضل ہے یا غالباً کسی بڑے تابعی کا نام لے کر پوچھا وہ افضل ہے. تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو دیکھتے, خود حضور کو نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا امیر معاویہ صحابی ہے, انہوں نے حضور کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہے. کہا جب وہ جنگ کے لیے حضور کے ساتھ نکلتے تھے نا, تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جو اڑ کر غبار پڑتا تھا, کہا جو قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں اس کی ہے وہ ہزاروں حسن بصری کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی نگاہوں نے حضور کو دیکھا. امیر معاویہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ ان پر رد و کم کرتی ہے, وہ جانے ان کا خدا جانے, لیکن ہم ان کی کبھی بھی احترامی اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھے ہوئے, انہیں ان کی آنکھیں دیکھی, وہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہے. ہم تو عربوں کے بارے میں بات کرتے میں 100 دفعہ سوچتے ہیں. ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ متاع قافلہ ماہ حجازیاں بردند بلے زبان کشائی کے یار ماہ ربیست. کہا ہمارے قافلے کا سامان حجازی لے گئے. یہ اس وقت کہا جب ہم نے شریف مکہ نے بغاوت کی ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف, تو اس سے جو تباہی بچی آج کل ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اتنا بڑا نقصان کیا. انہوں نے کہا ہمارے قافلے کا سامان حجازی لے گئے, لیکن ساتھی کا اقبال چپ رہو, زبان نہ کھولو, اس لیے کہ ہمارا یار بھی تو عربی تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو عربی تھے. اس عربیوں کے خلاف جب زبان کھولنے سے پہلے سوچو. تو کہنا یہ ہے کہ ابتلا مسلمان کے لیے سزا نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے تربیت ہوتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اگر اس کو ابتلا سمجھا جائے تو اگر ہم اس سے سبق سیکھ لیں
تو समझ लीजिए हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह यही चाहता है। और अगर सबक नहीं सीखते तो फिर इसका मतलब यह है कि हम इस काबिल नहीं है कि हमें इब्तिला में रखा जाए। यही इब्तिला फिर बला बन जाएगी, मुसीबत हो जाएगी।